بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پاکی اور ناپاکی کے ضروری مسائل پر ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ مسائل نہیں جانتے۔ ان مسائل کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر طہارت درست نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر غسل فرض تھا، اس نے کسی چیز کو ٹچ کر لیا تو اس نے کوئی چیز کھا پی لی اور اس کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر اس نے کوئی کپڑے پہن لیے، ناپاک ہو جائیں گے یا پھر پاک رہیں گے؟ اگر میاں بیوی نے کوئی ریلیشن قائم کیا تو جو انہوں نے لیاف اوڑھ رکھا تھا تو وہ ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک ہو جائے گا تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بیڈ شیٹ یا کمبل وغیرہ اتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو واش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ ناپاک ہو جائیں گے تو بہت ہی اہم مسئلہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آتی ہے، جس کی سمیل وغیرہ آتی ہے، جیسے کہ پیشاب، پخانہ، اس طرح منی جو ہے۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ آپ ناپاک ہو گئے، آپ پر غسل فرض ہے تو آپ غسل کر کے اپنی عبادت وغیرہ کر سکتی ہیں۔ جس طرح اگر کوئی شخص صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے جسم پر کسی قسم کی نجاست نظر نہیں آتی، تو محترم ناظرین اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن نماز سے پہلے شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، نماز سے پہلے اس کا وضو کرنا فرض ہے۔ جس طرح کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا، اگر اس کی جسم پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آتی تو شریعت نے کہہ دیا کہ ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہے۔ جو نجاست حقیقی ہے، اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو دوسری جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اگر نجاست حقیقی کپڑے پر لگ جائے تو اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا، جس پر نجاست لگ گئی پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی بچے نے کمبل وغیرہ پر پیشاب کر دیا تو وہ پورا کمبل نہیں دھوئیں گے، آپ اتنا ہی حصہ دھوئیں گے یہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہے۔ اگر میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا، انہوں نے لیاف اوڑھ رکھا تھا یا پھر کمبل وغیرہ، ایسا نہیں کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، اس وقت تک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا جب تک ان پر کسی قسم کی نجاست نظر نہ آئے۔ اگر نجاست لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، صرف اتنا حصہ۔ مثال کے طور پر میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے تو محترم ناظرین بیڈ شیٹ، لیاف اور کپڑے وغیرہ تو تمام بالکل صاف ہیں، ان پر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تو وہ پاک ہیں۔ اگر لگ بھی گئی تو صرف اتنا ہی حصہ پاک کریں گے، اتنے حصے کو دھوئیں گے جتنے پر نجاست لگی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا بڑا ہے تو صرف ایک حصے پر نجاست لگ گئی ہے تو صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اتنا ہی حصہ دھوئیں گے، اتنے حصے کو پاک کریں گے، کپڑا پورا پاک ہو جائے گا، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پورا دھونا چاہتے ہیں تو دھو سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے، انہوں نے وہ لیاف، کمبل اور کپڑے وغیرہ اوڑھ رکھے تھے تو وہ سب ناپاک ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر غسل سے پہلے جو کپڑے پہن رکھے تھے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے تو پھر کیا پھر سے غسل کرنا پڑے گا؟ پھر ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ شریعت یہ ہے کہ ان پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر ان پر نجاست لگ گئی، مثلا منی وغیرہ کے قطرے، تو اتنے حصے کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔